أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری بہنوں، آج ہم سورہ اعراف کا 7واں رکوع، اس کی تفسیر دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي، بے شک تمہارا رب یعنی تمہارا اللہ، تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام یعنی 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوی علی العرش، پھر وہ اس نے عرش پر قرار پکڑا، پھر وہ عرش پر اس نے وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر. یغشی اللیل النہار، وہی ہے جو ڈھانکتا ہے، یغشی یعنی ڈھانکتا ہے، لیل النہار رات کو دن پر ڈھانکتا ہے، یطلبہ حثیثاً، پھر یطلبہ یعنی طلب کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے آنا ہے. پھر رات کو دن پر ڈھانکتا ہے، پھر دن جو ہے وہ رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، یعنی ایک کے بعد ایک جو ہے رات اور دن یہ آتے جاتے رہتے ہیں. پھر آگے والقمر اور سورج، والنجوم نجم کی جمع ہے نجوم، اور ستارے، مسخرات بامرہ سب چیزیں اللہ نے تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے، یعنی سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں. الا یعنی یاد رکھو، لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ سب چیزوں پر یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو حکم کس کا چلنا چاہیے؟ لہ الخلق والامر، اسی نے پیدا کیا ہے اور تمام چیزوں پر حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. تو بہنوں، جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے اپنے عرش پر قرار پکڑا. ثم استوی علی العرش یعنی اس نے عرش پر قرار پکڑا، عرش پر جلوہ افروز ہوا، عرش پر اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا. بہنوں، اللہ جو ہے وہ بے شک اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بے شک تمہارا رب، تمہارا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اور وہ ہے جس سے انسان اپنے نفع اور نقصان کی توقع اور امید رکھتا ہے. انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفع اور نقصان کی توقع رکھتا ہے اور امید رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. اور دعا کس سے مانگتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تجھی سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مانگتے ہیں. تو یعنی ہم دعا کس سے مانگتے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اب اس الہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاص الہ الذی وہ ہے
جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا کتنے 6 دنوں میں۔ اب یہ جو 6 دن کہے ہیں یہاں پر، یوم 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ہمارے نزدیک دن کی کیا حقیقت ہے، دن کی حیثیت کیا ہے کہ ہمارے نزدیک طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم ایک دن شمار کرتے ہیں، اور عرب میں عربی میں شام سے لے کر اگلی شام تک جو ہے اس کو ایک دن شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دن قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ حج میں یہ آیا ہے۔ تو بہنوں، سورہ حج میں آیا ہے کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ایسا ہے جیسے 1000 سال، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دن جو ہے وہ ہمارے دنوں جیسا نہیں ہے۔ سورہ معارج میں ایک اور جگہ آیا ہے قرآن میں کہ ایک دن کو 50,000 سال کے برابر بتایا گیا ہے۔ کہاں پر؟ سورہ معارج میں۔ سورہ حج میں ایک دن کو 1000 سال بتایا گیا ہے، اور سورہ معارج میں 50,000 سال بتایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی گنتی جو ہے وہ مختلف ہے اور اللہ تعالیٰ کی گنتی جو ہے وہ مختلف ہے۔ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے تو اسے کیا کرنا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بس اللہ تعالیٰ نے کن کہہ دیا اور چیز وہ ہو جاتی ہے، کن فیکن کہہ دیا اور وہ ہو گئی، بس اسے اللہ کو کن کہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں اللہ کی حکمت دیکھیے کہ یہاں اللہ نے ایام کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایام میں اس کی مدت کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ یوم جو کہا گیا ہے، ایام جو ہے وہ یوم کی جمع ہے، تو اس کی مدت کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم استویٰ علی العرش، تو ہم کو ان بحثوں میں نہیں پڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو وہ 6 دن کی حقیقت کیا ہم نے قرآن میں پڑھا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب اس کی ڈیٹیلز، اس کی حجت میں ہم کو نہیں پڑھنا ہے۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش پر متوجہ ہوا۔ اب استوا کا مطلب کیا ہے کہ قرار پکڑنا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر کس طرح قرار پکڑا؟ کیا یہ چیز ہم جان سکتے ہیں، ہم معلوم کر سکتے ہیں؟ ایک شخص نے امام مالک سے یہی سوال کیا کہ رحمان نے عرش پر قرار پکڑا، اس کی کیا کیفیت ہے، کس طرح یہ ہوا؟ امام مالک سے اس نے سوال کیا۔ امام مالک نے فرمایا کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ استوا تو ہے مگر کس طرح ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اس نے قرآن میں ہم کو کیا پتہ چلا کہ استوا علی العرش، تو اللہ نے قرار پکڑا، یہ ہم کو بات قرآن سے پتہ چل گئی، مگر کس طرح سے قرار پکڑا یہ بات ہمیں نہیں پتہ چلی، اور ہم کو اس کے ڈیٹیلز میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ نے عرش پر قرار پکڑا، اس پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے۔ اور ایسا سوال کرنا کہ اس نے کس طرح سے قرار پکڑا عرش پر، یہ بدعت ہے۔ اور پھر اس شخص سے کہا جس نے سوال کیا تھا، امام مالک نے اس شخص سے کہا کہ تم گمراہ معلوم ہوتے ہو، لہٰذا میری مجلس سے نکل جاؤ۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مجلس میں کوئی بھی ایسی بات برداشت نہیں کرتے تھے جس میں کسی قسم کا شرک یا بدعت یا گمراہی کا شبہ ہوتا ہے، اس کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی ایسے سوالات اور بیکار قسم کی بحثوں کی اجازت دیتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی مجلس میں کچھ حبشی طالب علم تھے، اور انہوں نے ان کو اسی کام پر مقرر کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص اگر شرارت کرے، یعنی اس طرح کے الٹے سیدھے سوالات کرے، تو اسے اٹھا کر میری مجلس سے باہر پھینک دو۔ میری یہ مجلس دین کی مجلس ہے، یعنی امام مالک کی مجلس جو ہے وہ کہاں پر ہوتی تھی؟ مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ اور ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد نبوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مسجد نبوی کے قریب ترین مقامات کا اپنا ایک ادب ہے اور احترام ہے۔ وہاں آوازیں بلند کرنا، بحثیں کرنا، ہنگامے کرنا انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے۔
لہٰذا ان مجلسوں کی اپنی ایک شان ہوتی ہے، ایک احترام ہوتا ہے، ایک ادب ہوتا ہے۔ تو امام مالک دین ہی کی پروٹیکشن میں وہ کسی کو اپنی مجلس میں فضول قسم کے سوالات کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ایسے سوالات جو ہوتے ہیں وہ شرارت پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسے سوالات کا جواب تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ کیا کسی نے یہ دیکھا ہے کہ عرش کیسا ہے اللہ کا؟ کسی کی نظروں نے اس کا دیدار کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ اور جب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو ایسے ٹاپک پر جتنی بھی بحث کرو سب بیکار ہے۔ لہٰذا اس قسم کے سوال کرنا انسان کو ہدایت سے زیادہ گمراہی کے قریب کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک اور مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ قرآن میں آتا ہے کہ ید اللہ یعنی اللہ کا ہاتھ۔ اب کوئی سوچے کہ کیسا ہے اللہ کا ہاتھ، تو اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے اور اس کا سائز کیا ہے؟ تو یہ ساری باتیں کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری اہم بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی مخلوق کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا کہ فلاں کا ہاتھ ایسا ہے تو اللہ کا ہاتھ بھی ایسا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو ہم کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ فلاں جیسا ہوگا، یا استوا جو ہے یعنی اس نے قرار پکڑا وہ فلاں چیز کی طرح سے ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے لیسا کمثلہ شیئن، لیسا کمثلہ شیئن، یعنی اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ اور جب مثال ہے ہی نہیں تو اس کو ہم مثال دیں گے کیسے؟ کہاں سے لائیں گے ہم اس کی مثال؟ لہٰذا ایسے سوالات کو بدعت اور گمراہی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کو کسی فائدے سے نہیں بلکہ نقصان سے دوچار کرتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، تو اس طرح کے سوالات کرنا جو ہے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی تسلی بخش جواب دیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا سوال کرنا جو ہے وہ انسان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان سے دوچار کرتا ہے۔ ویسے بھی دین سیکھنا اور سکھانا ایک سنجیدہ عمل ہے، نہ کہ ایک ذہنی تفریح۔ لوگ جو بہنوں دیکھیے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ جو پکا سچا مسلمان ہوگا وہ اس طرح کے بے سر پیر کے سوالات وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تو یہی بات ہے کہ دین سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ ایک سنجیدہ عمل ہے، ذہنی تفریح نہیں ہے۔ انسان کے ذہنوں میں جو بھی سوال اٹھتے ہیں وہ انسان کے بیکار کی بحثوں میں الجھانے کے لیے اٹھتے ہیں، بیکار کی بحثوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے انسان جو ہے اس طرح کا سوال جو ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہ عرش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم عام اردو میں بول چال کے ورڈ میں ہم اس کو کیسے لیتے ہیں؟ استوا علی العرش، یعنی اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ عرش کا مطلب یہ ہے کہ تخت، اردو میں جو ہم لیتے ہیں، تو اس نے تخت پر قرار پکڑا۔ تو جو بہنوں یہاں پر عرش پر قرار پکڑا، تو یہ بات کہ اس کا عرش کیسا ہے، اس نے کس طرح سے عرش پر قرار پکڑا، یہ جاننے کے، یہ ساری باتیں جاننے کے ہم مکلف نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن میں فرما دیا ہے کہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بس ایک مسلمان کا یہ کام ہے کہ جو کچھ بھی کتاب اور سنت میں لکھا ہوا ہم پاتے ہیں تو اسے جوں کا توں ہم کو تسلیم کر لینا چاہیے، اسے عقل اور فلسفے کی بنیاد پر ہم اس کو ان کے بنیادوں پر چڑھا کر ہم اس کو اس کی تعویلات پیش کرنا، یہ سب جو ہے، یہ تحریفات پیش کرنا، یہ سب ہمارا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمان کو ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ قرآن کی بہنوں ایسی آیات جس میں جو ہے اللہ کی صفات بیان ہوتی ہیں تو ہم کو ان صفات کی قرید کرنا، اور اللہ بڑا برکت والا ہے تو ہم کو ان کی مطلب ان کے ڈیپتھ میں جانا، اس کی عقل اپنے عقل پہ اس کی توجیحات تلاش کرنا، یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کی دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ یہ کام کسی مطلب فتنہ پیدا کرنے کے لیے وہ لوگ اس طرح کی باتیں
کرتے ہیں اور امت کو فرقہ بازی کے فتنے سے دوچار کر دیتے ہیں، طرح طرح کی مثالیں بیان کر کے اس کے ساتھ کسی اور چیز سے اس کو کمپیئر کر کے یہ لوگ صرف خود بھی فتنے میں پڑتے ہیں اور انسان کو ہی فتنے میں ڈالتے ہیں۔ ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس کا یہ مطلب ہے بہنوں کہ اس نے دنیا بنا کر پھر اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہو کر نہیں بیٹھ گیا، عرش پر قرار پکڑا مطلب اس نے ساری انتظام کی باغ دوڑ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے کنٹرول سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دیکھتے ہیں یغشی اللیل النہار، وہی ہے جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے، یطلبہ حثیثاً، اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے۔ تو بہنوں اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بنایا اور وہ باقاعدگی سے جب سے دنیا بنی ہے رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہاں پر کہ وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے اور پھر دن اس کے پیچھے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، یعنی رات آتی ہے اس کے پیچھے پیچھے جو ہے دن آتا ہے، یعنی باقاعدگی سے یہ ایک سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور باقاعدگی سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے سب چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے حکم کے انڈر جو ہے مسخر کر کے رکھا ہوا ہے، سبھی اس کے تابع ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، جان لو، خوب جان لو، خوب یاد رکھو کہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا جو ہے اللہ ہے، تو حکم بھی اسی کا چلے گا، یعنی تمام چیزوں پر اللہ کا ہی حکم چلنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے عرش پر قرار پکڑا اور سب چیزوں پر اسی کا کنٹرول چل رہا ہے۔ اور اب جو مثال دی گئی ہے یہاں پر سورج، چاند اور ستارے، وہ سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے اپنے حکم کے آگے، یعنی تمام چیزیں جو ہیں یہ سورج، چاند، اتنے بڑے بڑے سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ ان پر کنٹرول کس کا چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے ان کے اوپر، اور تمام چیزیں جو ہیں یہ جن کا نام لیا گیا ہے یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بالکل بھی اس کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ایسا اگر نہ ہوتا، اللہ مطلب یہ ہم نے ایک چیز یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے نا، ہر چیز، سورج، چاند، ستارے اور جتنے بھی پلانٹس ہیں آسمانوں میں، ہم نے پڑھا ہے نظام شمسی، تو جتنے بھی پلانٹس ہیں سب حرکت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب کا ایک مدار، ایک باؤنڈری بنائی ہوئی ہے اور ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہیں، کوئی چیز جمود نہیں ہے، سب چیز جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، چل رہی ہے، چکر لگا رہی ہے، اپنے مدار میں ہی وہ کر رہی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اتنا سب کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا ہے کہ ایک رات کے بعد دن آتا ہے، دن کے بعد رات آتی ہے، اس میں ذرا بھی بد انتظامی جو ہے وہ نہیں دیکھی جاتی، اور جتنے بھی ستارے، سیارے ہیں وہ سب بھی حرکت کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک باؤنڈری کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے، اور ان کی یہ ہمت نہیں ہے، یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی باؤنڈری سے باہر آ جائیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہم لوگ یہ دیکھیں کہ جیسے سمندر ہے، ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر، اتنا بڑا سمندر ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، وہ جتنا بھی اچھلے گا، کودے گا، وہ آئے گا، مگر جب ہے وہ اپنے بارڈر میں ہی وہ رہتا ہے، بارڈر سے باہر نہیں آتا تھا، کبھی آبادی میں نہیں آتا۔ اور بہنوں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے تو وہ سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، سونامی آ جاتی ہے، پھر جو ہے اس کا پانی جو ہے وہ شہروں میں آ جاتا ہے، آبادی میں آ جاتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں، آپ نے اس کو پڑھا ہوگا یا آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ پھر کس طرح سے تباہی اور بربادی آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں۔ تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی ان چیزوں کو بنایا ہے کہ ان چیزوں کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو پھر اس پر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ ہی کا۔ اس پر حکم جو ہے، تمام چیزوں پر حکم جو ہے وہ اللہ کا ہی چلنا چاہیے۔ یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا بہنوں کہ کائنات کی ایک ایک چیز کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہو، مگر دنیا کو چلانے میں دوسرے بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جیسے ان لوگوں نے جیسے آج کل بنا لیا ہے کہ کوئی بارش برسانے کا دیوتا ہے، تو کوئی فصلیں پیدا کرنے کا ہے، تو کوئی مال اور دولت کا عطا کرنے والا ہے۔ لوگوں نے جو ہے اللہ کے ساتھ اور معبود بنا لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حالانکہ صحیح بات جو یہ ہے، جو چیزیں خود اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے بے بس ہیں، مجبور ہیں، وہ دوسری چیزوں پر وہ کیا حکم چلا سکتی ہیں؟ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، وہ دوسروں کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ یہ تو مالک ہی کا حق ہے نا کہ وہ اپنی اب جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں وہ اس سے کیسے ان سے کام لے۔ اس پر تصرف مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو اس پر تصرف اور اختیار کس کا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یعنی اس دنیا میں انسانوں پر اللہ کے حکم کے سوا کسی دوسرے کا حکم چلنے کا کوئی ایک وجہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی ایک ریزن کوئی نہیں بتا سکتا۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، اس لیے نہ کسی اور کو اختیار ہے، نہ کسی بادشاہ کو، نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے دوسرے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں، ان کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے۔ تو اس لیے عام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے سوا کسی اور کا حکم نہ مانے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ماں باپ کا اتنا بڑا درجہ ہے، شوہر کا اتنا بڑا درجہ ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ ہم کو کوئی کہتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو وہ عورت کے لیے کون ہوتا؟ اس کا شوہر ہوتا۔ مگر اس کے بعد بھی اتنا بڑا درجہ ہونے کے باوجود بھی اگر وہ شوہر تم کو کوئی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو ہم کو وہ شوہر کا حکم ماننے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی تمام جو ہے مخلوق کی اطاعت بھی ہم کو نہیں کرنی چاہیے اگر وہ ہم کو کوئی ایسی چیز کا کرنے کا حکم دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا مطلب ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ لہ الخلق یعنی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ والامر تو حکم بھی کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ ہی کا چلنا چاہیے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑا برکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا بتایا ہے؟ بڑا برکت والا ہے۔ تو بہنوں یہاں پر جو یہ بابرکت اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز جس مقصد اور خیر اور بھلائی کے لیے بنائی تھی، اس سے پورے کے پورے مقاصد جو ہے وہ حاصل ہو رہے ہیں۔ جیسے زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین جو ایسے بنائی ہے کہ جب اس پر پانی اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو وہ سبزہ اگاتی ہے۔ تو انسان کی جو کھانے کی جو خواہش ہے، کھانے پینے کے لیے جو انسان کو انواع و اقسام کی چیزیں جو مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو ہے زمین بنائی، تو اس کا مقصد یہ بنایا کہ اس میں سے انسان کی، حیوان کی، جانداروں کی، سب کی کھانے پینے کی چیزیں زمین سے ہی اس کو ملتی ہیں۔ تو الحمدللہ وہ زمین جو ہے وہ اپنا جس مقصد کے لیے بنائی تھی وہ کام جو ہے، وہ بھلائی والے کام جو ہے وہ کر رہی ہے، اپنا مقصد پورا وہ ہم اس سے اپنا حاصل کر رہے ہیں۔ اور جیسے سورج ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ زندہ ہونے کے لیے جتنی ہم کو گرمی کی ضرورت تھی وہ ہم کو کہاں سے حاصل ہو رہی ہے؟ ہم کو سورج سے حاصل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے سورج کو بنایا تھا
وہ اپنا مقصد جو ہے وہ پورا کر رہا ہے. یعنی کوئی بھی چیز، یہ تو ایک چھوٹی سی 2 مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو بابرکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز جس مقصد سے بنائی تھی، وہ خیر اور بھلائی کے مقصد کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی، اور وہ تمام چیزیں جو ہے پورے کے پورے مقاصد انسان اس سے حاصل کر رہا ہے. جو بھی لوگ ہیں وہ تمام چیزیں اللہ نے جس مقصد سے بنائی تھی ان چیزوں کا مقصد وہ اس سے حاصل کر رہا ہے. اب جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو چاند یہ جو ہے چاند کا بہت بڑا اثر اس پہ پڑتا ہے کہ جو پھلوں میں رس آتا ہے، جو فصلیں پکتی ہیں، تو یہ بہت زیادہ سائنس میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب چاند کا پتہ نہیں کون سا کیا ہوتا ہے تو پھلوں میں رس جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے اور فصلیں پک جاتی ہیں. یہ سب چاند کا اثر ہوتا ہے. ستارے ہیں تو عرب میں اس زمانے میں جب اتنے زیادہ مشینیں نہیں تھیں، اتنے زیادہ ہمارے پاس آلے نہیں تھے، تو لوگ جو ہیں اپنا جب سفر کرتے تھے تو راستہ کس سے تلاش کرتے تھے؟ وہ لوگ اپنا راستہ جو ہے معلوم کر لیتے تھے، ستاروں سے وہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیتے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے جس مقصد سے بنائی گئی ہیں وہ مقصد انسان اس سے حاصل کر رہا ہے. اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں. ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو. کیسے پکارو؟ تضرعا و خفیہ، یعنی گڑ گڑاتے ہوئے پکارو، اور خفیہ یعنی چھپ کے پکارو. اللہ تعالیٰ کو کیسے پکارنے کے لیے کہا گیا ہے کہ گڑ گڑاتے ہوئے. اب یہاں پر جو ہے ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں ہم کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور اللہ ہی مالک ہے، اللہ بڑا بابرکت ہے. تو ہم کو اپنی تمام حاجات اور ضروریات کس کے سامنے رکھنی چاہیے؟ اللہ کے سامنے. ہم کو فریاد کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے. ہم کو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ سے کرنی چاہیے. تو عبادت کرنے کا، دعا مانگنے کا طریقہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرنا چاہیے اور گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے، یعنی تہہ دل سے دعا کرنی چاہیے. اور دعا کے بارے میں یہ بھی آتا ہے بہنوں کہ دعا میں ریاکاری کا دخل نہیں ہونا چاہیے، اور دعا جو مانگتے ہوئے ہم کو ادب کا بھی بہت زیادہ لحاظ کرنا چاہیے. ادب کی باؤنڈری جو ہے وہ ہم کو کراس نہیں کرنی چاہیے. دعا جو ہے وہ اپنے اس میں رہتے ہوئے، اپنی لیمٹس میں رہتے ہوئے ہم کو دعا مانگنی چاہیے، گڑ گڑا کر مانگنی چاہیے. اور کہتے ہیں یہ بھی کہ ایسی چیزوں کی دعا نہ مانگنی چاہیے جو مطلب ناممکن چیزوں کی دعا جو ہے وہ ہم کو نہیں مانگنی چاہیے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ جیسے کوئی ایک عام انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اس ملک کا بادشاہ بنا دے مجھے. تو یعنی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ ہم کو بادشاہت مل جائے، ہم بہت امیر بن جائیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ناممکنات میں سے آتی ہیں. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے، مگر یہ بیکار کی چیزوں کا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. دعا ایسے مانگنی چاہیے جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ہم سب کو دکھا کر زور زور سے چلا کر ہم دعا مانگیں. تو ہم کو دعا کے بھی بہت سارے آداب ہیں انشاءاللہ. کبھی وہ جب وہ اس میں آپ نے پڑھا ہوگا سورہ البقرہ میں کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہو کہ میں ان کے قریب ہوں. تو ہم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے اللہ تعالیٰ سے ہم کو پکارنا چاہیے اللہ کو. انہ لا یحب المعتدین، اللہ جو ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی دکھاوا کرنے والوں کو، شو آف کرنے والوں کو، بہت زیادہ جو شو آف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دین کے معاملے میں ہی بھلے ہی وہ دعا مانگ رہے ہیں مگر ان کا طریقہ ایسا ہے جسے دکھ رہا ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے شو آف کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے دین کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ کو دکھاوا جو ہے وہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حد سے زیادہ آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آگے کی آیت دیکھتے ہیں. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور تم نہ فساد کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی اصلاح کے بعد. یعنی سب کچھ حالات درست ہیں، اس کے بعد
تم زمین میں فساد نہ برپا کرو، وَادْعُوهُ اور تم اسے پکارو، کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو، خوفاً یعنی خوف سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، وَطَمَعًا اور طمع یعنی لالچ، امید سے تم اللہ کو پکارو، اِنَّ رحمت اللہ بے شک اللہ کی رحمت جو ہے قریب من المحسنین نیکوکاروں کے، نیک کردار لوگوں کے اللہ کی رحمت جو ہے وہ ان کے بہت قریب ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں لا تفسدوا فساد مت کرو، بعد اصلاحہ اصلاح ہو چکی ہے، سب چیز اپنی اپنی جگہ پہ صحیح صحیح کام کر رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اصلاح کے بعد تم اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو، اور اللہ پھر یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ کو خوف سے اور امید سے پکارو، یعنی کیا کس طرح سے پکارنا ہے کہ ادب کے ساتھ پکارنا ہے۔ تو دیکھیے بہنوں، آگے دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس میں یہاں پر لکھا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو اس کی اصلاح کے بعد، تو فساد فی الارض یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو فساد فی الارض کیا ہوتا ہے؟ فساد فی الارض یہ ہوتا ہے بہنوں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ کر، اللہ کی بندگی چھوڑ کر، اپنے نفس کی یعنی جو ہمارا دل کہتا ہے، پتہ ہے ہم کو کہ ہمارا شیطان، ہمارے سب کے انسان کے اندر جو ہے ایک شیطان رہتا ہے جو اس کی رگوں میں ایسے خون کی طرح سے دوڑتا رہتا ہے، تو اپنے نفس کی عطا، ہمارا نفس ہم کو ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی اطاعت شروع کر دے، نفس جو اس کا بول رہا ہے وہ کرنا شروع کر دے، یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کو جو سکھانے والے لوگ ہیں، جو لوگ غلط راستے کی طرف اس کو بلاتے ہیں، پکارتے ہیں غلط راستے کی طرف، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دے، تو یہ ہے فساد فی الارض ہوتا ہے۔ تو اور اگر اللہ کی بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر ہم اپنا اخلاق جو ہے وہ ہم اپنا بزنس ہے اور جو بھی ہر چیز جو ہے وہ ہم ایسے اصول پر ہم قائم کریں کہ جو اللہ کی رہنمائی میں نہ ہوتا ہو، بلکہ کسی اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے کی طرف جو ہے وہ ہم رہنمائی کرتا ہے، تو یہی جو ہے فساد فی الارض ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے بنیادی فساد۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نہیں چلتے ہیں، اپنے شیطان کا، اپنا نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم، تو اس سے کیا ہوتا ہے، زمین کے انتظام میں خرابی کی بے شمار صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور ایسے پیچیدہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے حل کی کوئی صورت نظر ہی نہیں آتی ہے، اتنے زیادہ افراتفری مسائل دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں اگر ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیں، تو اس سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مان لو اتنے سارے مشکل پریشانیاں آ گئی، تو اگر کوئی حل سوچا بھی جائے، انسان اگر ان چیزوں کا حل بھی سوچے، تو جو مسائل ہیں وہ اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ سلجھتے نہیں ہیں بلکہ اور بھی کمپلیکیٹڈ ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع میں کیا تھا، جب آدم علیہ السلام آئے تھے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا، تو شروع میں سب کچھ صحیح تھا، یعنی سب اصلاح تھی، بعد اصلاحیہ یعنی زمین میں کچھ بھی فساد نہیں تھا، ہر چیز صحیح تھی، ہر چیز جو ہے وہ اصلاح پر تھی، راستے پر تھی، صحیح زمین کے حالات جو تھے وہ صحیح۔ تو شروع میں کیا ہوتا تھا کہ سب چیزیں جو تھی، آدم علیہ السلام جو آئے تھے وہ خود بھی نبی تھے، پیغمبر تھے، اور وہ جو ہے وہ نبی تھے۔ بعد میں کیا ہوا کہ شیطان نے انسانوں کو بہکانا شروع کیا، اور اصلاح کے نام پر بہکانا شروع کیا، کہ ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا ہے کہ جب وہ کہا جاتا ہے فساد کرنے والوں سے، جب کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اصلاح کے نام پر فساد کی، یہ تو ہم صحیح راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جب بھی دنیا میں برائیاں پنپنے لگتی ہیں، برائیاں پھیلنے لگتی ہیں، تب اللہ تعالیٰ جو ہے اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبر بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو ہے ان کو اصلاح کرنے کی ان کی کوشش کرتا ہے، راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب یہ ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، اس کی اصلاح کے بعد، یعنی پہلے تو اصلاح ہی تھی، سب کچھ صحیح تھا،
کیا، مگر بعد میں دھیرے دھیرے جو ہے وہ اس میں بگاڑ آنا شروع کیا۔ اب اگر بگاڑ کی درست کرنے کی کوئی ایک صورت اگر ہو سکتی ہے تو وہ کیسے صورت سدھارا جائے کہ وہ توحید ہے۔ سب کے پہلے اگر لوگ جو ہیں وہ ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، تمام اتنے دوسرے سارے جو خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان سب کو چھوڑ دیں تو اگر اصلاح ہو سکتی ہے معاشرے کی، انسان کی، ہماری سب کی، زمین میں جو فساد ہو رہا ہے اس کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو اس کا اصلاح کا واحد طریقہ جو ہے توحید سے اس کی اصلاح کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء جب بھی دنیا میں آئے ہیں تو ان کی بیسک تعلیم، شروعاتی تعلیم کیا تھی؟ یہی تھی کہ تم جو ہے اپنا اصلاح جو ہے وہ کیسے، ان کی دعوت کا پہلی چیز جو بیسک چیز تھی وہ توحید تھی، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب وہ آئے، جو بھی انبیاء آئے تو انہوں نے یہ جو معاشرے میں طرح طرح کا بگاڑ پھیلا ہوا تھا تو انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز جو ہے وہ کس سے کیا؟ توحید سے کیا۔ یہ تھا کہا انہوں نے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرو، کسی اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت تم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ ان کا سب سے پہلا اور بیسک یہ شروعات جو تھی ان کے دعوت کی وہ یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، جو دوسرے جتنے اتنے سارے جو خدا ہیں ان سب کی عبادت کو چھوڑ دو، ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو تو تمہارے جو ہے یہ ساری برائیاں جو ہیں معاشرے سے وہ خود بخود رخصت ہو جائیں گی۔ تو ہم کو پتہ چل گیا نا یہاں پر کہ ہم کو اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، اور وہ اس کی شروعات کس سے کرنی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر آگے کی آیت میں وَدْعُوهُ، اور پکارو اسے، کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو، خوفاً وطمعاً، خوف سے اور طمع یعنی کیا ہوتا ہے؟ لالچ سے۔ اللہ کو پکارو خوف سے اور لالچ سے۔ اب خوف اور لالچ سے پکارنے کا یہ مطلب ہے کہ انسان کو اپنی تمام امیدیں جو ہیں، ہوپس جو ہیں وہ کس سے وابستہ کرنا چاہیے؟ اللہ سے وابستہ رکھنی چاہیے تمام چیزیں کہ اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا چاہیے انسان کو۔ اور اس کے بعد کیا مطلب پکارنا ہے کس کو؟ اللہ سے، اور کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا کچھ کسر باقی رہ گئی یا ہم سے کچھ بھی غلطی ہو گئی تو ہم اللہ کے حضور ہم جھک جائیں، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور۔ اگر ہم سے غلطی ہو گئی، اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم اللہ کی نظر میں جو ہیں وہ گنہگار ہو جائیں گے، مردود ہو جائیں گے۔ اور یہ ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم سورہ فاتحہ میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ، ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا اللہ جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم سے غلطی ہو گئی، اگر ہم نے اللہ کا راستہ چھوڑ دیا، اگر ہم نے کسی اور کا دامن پکڑ لیا تو ہم اللہ کی نظر میں جو ہے وہ مردود ہو جائیں گے۔ اور اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو کس سے رجوع ہم کو کس سے رہنا چاہیے، کس کا دامن پکڑنا چاہیے، کس سے گڑ گڑا کر اور خوف سے اور لالچ سے دعا کرنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ تم میں سے ہر شخص کو مرتے وقت اللہ سے حسن ظن رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی حسن ظن یعنی اچھا گمان ہم کو اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، یہ کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ اس کے ساتھ یہ آیا ہے کہ ہم کو اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، حسن ظن رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سے اپنی تمام اچھی امیدیں اللہ سے وابستہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ خوف اور امید سے پکارو، ہے نا، لالچ سے پکارو کہ یہ امید ہم کو یہ رہنی چاہیے کہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ہم کو اس کا احساس ہو گیا ہے، ہم اللہ کی طرف لپٹ کر ہم اللہ کی طرف دوڑے اور ہم نے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے، رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے حسن ظن جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، امید سے پکارو، لالچ سے پکارو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہی ہوتی ہے۔
وہو الذی اور وہ اللہ ہی ہے الذی یرسل الریاح جو بارش برساتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، بشرم بین یدی خوشخبری دینے والی، ہواؤں کو کیسے بھیجتا ہے اللہ؟ خوشخبری دے کر بھیجتا ہے، بین یدی رحمتی ہی اپنی رحمت یعنی اللہ تعالیٰ یہ اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اقلت سحاباً ثقالاً یہاں تک کہ وہ جو ہے اقلت یعنی اٹھاتی ہیں، سحاباً ثقالاً یعنی بھاری بادلوں کو اٹھاتی ہیں، سکناہ لبلد میت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھر ان بادلوں کو، بھاری بادلوں کو ہم کسی مردہ علاقے کی طرف چلاتے ہیں، فانزلنا بہ الماء پھر ہم نازل کرتے ہیں اس کے ذریعے سے پانی، ان بھاری بادلوں کے ذریعے سے پھر ہم پانی نازل کرتے ہیں، فاخرجنا بہ من کل الثمرات پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی مردہ زمین سے ہم کیا کرتے ہیں، تمام ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں، کذالک نخرج الموتیٰ اسی طرح جو ہے یہ نکلنا ہے کس کا؟ مردوں کا نکلنا ہے، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکال کر کھڑا کریں گے، لعلکم تذکرون شاید کہ تم کچھ نصیحت حاصل کرو۔ کیا کہا گیا ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں یہی کہا گیا ہے کہ وہی تو ہے، وہی اللہ جو ہے جو اپنی رحمت سے یعنی بارش برسانے سے پہلے ہواؤں کی خوشخبری کے طور پر بھیجتا ہے۔ یعنی دیکھیے بہنوں، ہم کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہم جو ہیں بارش اگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو ہم کو ایسے بہت گرمی ہے، اور اسی میں بیچ میں اگر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو ہم کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ضرور جو ہے کہیں بارش ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ہم اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ ہونے والی ہے، اور اس کے بعد وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں، یعنی بادل جو پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں وہ اٹھا لاتی ہیں۔ یہ ہے کہ جب سمندر کا بادل جو ہے وہ ہوائیں جو ہیں وہ جب ہوا چلتی ہے تو بادل اس سے پھر یہاں وہاں جاتے ہیں، اب اللہ کے حکم سے وہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب وہ ہوائیں بھاری بادل کو لے کر یہاں وہاں چلتی ہیں، پھر اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ فانزلنا بہ الماء اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پھر بارش برساتا ہے۔ وہ بادل بھاری کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بادل جو ہیں بھاری پانی کے بوجھ سے وہ بادل جو ہیں بھاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر پانی بھرا ہوا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہ بھاری، اب یہ نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کون سے علاقے میں بارش برسنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حکمت سے اللہ تعالیٰ اس ہوا اس بادل کو لے کر چلتی ہے، کہاں لیتی ہے؟ مردہ زمین کی طرف اس کو لے کر جاتی ہے، یعنی وہ زمین جو سوکھی پڑی ہوئی ہے، اگر اس زمین پر زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور ایسی زمین کی طرف اللہ تعالیٰ اس ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، وہ ان بھاری پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو وہ اس مردہ زمین کی طرف لے کر جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ بادل جو ہے وہ بارش برساتے ہیں اس زمین پر جو کہ بنجر پڑی ہوئی تھی، جو کہ مردہ پڑی ہوئی تھی، اس پر پانی جب برستا ہے تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے فاخرجنا بہ من کل الثمرات پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے پھر نکالتے ہیں، یعنی اس مردہ زمین سے ہم نکالتے ہیں ہر طرح کے پھل، ہے نا۔ جب بارش ہوتی ہے اور جب بارش کا پانی زمین پر گرتا ہے تو اس کے اندر جتنے بھی بیج وغیرہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں سب پھول جاتے ہیں، اور پھر زمین کو پھاڑ پھاڑ کر وہ ساری پھل اور پودے وہ سب نکل آتے ہیں، تو یہ ہے مردہ زمین کو زندہ کرنا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح قیامت کے دن ہم مردوں کو بھی نکال کر کھڑا کر دیں گے، لعلکم تذکرون۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، ہم کو یہیں پر جینا ہے، یہیں پر مرنا ہے، ہم یہیں جی لیں، اور اس کے بعد جب اس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ جب ہم مر جائیں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے
کہ مردہ پڑی ہوئی زمین تھی، بادل اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس پر بارش برسی تو وہ جو ہے نکل کر آ گئی۔ تو اسی طرح جو ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، بھوسا ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو جب اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسی طرح انسان جو ہے وہ پھر سے، جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہلی بار پیدا کیا تھا تب ہمارا کیا حصہ تھا، کیا تھا ہماری کوئی چیز ہماری اس دنیا، اب تو کم سے کم ہماری ہڈی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگا، اس پر گوشت پوست چڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ تو یہاں پر جو وہ لوگ ان لوگوں کا کہنا تھا، خصوصاً مکہ والوں کا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تب ہم کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے ان کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے زندہ، مردوں کو پھر سے زندہ کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کہ غلے کا دانہ جو زمین میں چلا جاتا ہے، اس پر جب پانی پڑتا ہے تو اس سے جو ہے پورا پودا جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو جس طرح سے زمین جو ہے مردہ پڑی ہوئی تھی، اس پر جب بارش ہوتی ہے تو اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ مختلف قسم کے پھل اور پھول جو ہے وہ اگانا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسانی جسم جو ہے جب وہ مٹی میں مل جائے گا اور مٹی ہی ہو جائے گا، تو جب اس پر مناسب حالات ہوں گے تو اس میں زندگی کے آثار جو ہیں پھر سے پیدا ہو جائیں گے، اور انسان کی دوبارہ زندگی کے لیے جو وقت وہ مقرر کیا گیا ہے وہ ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جسم مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، لیکن پورا جسم اس کا ختم ہو جاتا ہے، صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کی دم، یعنی ٹیل بون جو ہے اس کا نچلا حصہ، ریڑھ کی ہڈی کی دم جو ہے وہ جو ہے باقی رہ جاتی ہے، اور یہی ہڈی کا بیج ثابت ہوتا ہے، اور یہی بیج سے پھر پورا انسان اللہ تعالیٰ بنا کر کھڑا کر دیں گے۔ حدیث میں آئے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگ زمین سے اس طرح اگ آئیں گے جیسے بارش سے نباتات اگ آتی ہے۔ تو یہی اس آیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے زمین سے اناج اگاتے ہیں، پیڑ اگاتے ہیں، پودے اگاتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آنے تک جتنے لوگ بھی مردہ زمین میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کر دے گا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم کو کیسے کھڑا کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ ہی بخوبی جانتا ہے۔ ہم کو اس حجت میں نہیں پڑنا ہے، ہمارا بس اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہوگی، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب لیں گے، اور جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر کے گئے ہیں ہم کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ تو کیسے ہوگا، ہم کو ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے کیے جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا حساب کتاب دیں گے۔ ہم کو اپنا اعمال نامہ اس پر نظر رکھنی ہے کہ ہم اپنا اعمال نامہ ایسا تیار کریں۔ آج ہمارے پاس مہلت عمل ہے تو ہم کو ایسا اپنا اعمال نامہ تیار کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے کیے جائیں گے تو ہم سرخرو ہو سکیں۔ اصل کامیابی، دنیا کی کامیابی جو ہے یہ، کیونکہ دنیا ابدی نہیں ہے، دنیا کی کامیابی جو ہے وہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، آخرت کی کامیابی جو ہے بہنوں وہ ہمیشہ کی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہ ایک دو دن کے لیے نہیں رہے گی بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، ہے نا۔ خالدین فیہا، بار بار قرآن میں یہ آتا ہے کہ وہ جنت پہ جب داخل کیے جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی تو انسان جو ہے وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو جس طرح سے جنت میں انسان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اسی طرح سے جب دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں بھی اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور آگے کی ایک آیت بچی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، والذی خبث لا یخرج الا نکیدا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خراب ہوتا ہے، خبیث یعنی خراب، بری زمین جو ہوتی ہے، لا یخرج وہ نہیں اگاتی، الا نکیدا مگر یہ کہ ناقص چیزیں، خراب زمین ناقص چیزیں ہی اگاتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات، ہم اسی طرح سے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں، لقومی یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو الگ الگ طریقے سے جو شکر بجا لانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم طرح سے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ بارش ہوئی، زمین نے سبزہ اگا دیا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہاں مثال کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ جو بیکار زمین ہوتی ہے اس میں سے اگر نکلتا بھی ہے، پتا نکلتا بھی ہے تو وہ بس برا ہی نکلتا ہے، اچھا نہیں نکلتا ہے۔
تو یہ یہاں پر یہی بات بتائی گئی ہے کہ برے لوگوں کا پھر انجام جو ہے وہ برا ہی ہوگا. جیسے بری زمین اچھا پھل نہیں اگا سکتی، اسی طرح سے برا انسان جو ہے اس نے جو اپنا برا نامہ اعمال تیار کیا ہے تو اس کو اچھا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں مل سکتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں، اپنی باتیں طرح طرح سے کھول کر لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں، اور مگر یہ ہے کہ کس لیے پیش کرتے ہیں؟ تاکہ لوگ جو ہیں وہ شکر گزار اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. تو بہنوں، یہاں پر یہ مثال کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ بعض زمینیں جو ہوتی ہیں، وہ بعض علاقہ جو ہوتا ہے وہ بہت زرخیز ہوتا ہے، شاداب ہوتا ہے، اور اس میں بڑے اچھے سے پھل نکلتے ہیں، اور بعض زمینیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں، تو اس میں کسی زمین سے اچھا پودا نکلتا ہے اور کسی زمین سے صرف جھاڑ جھنکاڑ ہی پیدا ہوتا ہے. حالانکہ بارش جو ہے وہ سب پر ایک طرح سے برستی ہے، زمین بھی سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، مگر جو ہے ان کا کوالٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. بعض جو ہے بارش ایک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان امتیاز نہیں کرتا ہے. اسی طرح لوگوں کی کیفیت ہے، وحی الہی جو ہے وہ وحی الہی کی بارش جو ہوتی ہے وہ تمام انسانوں پر ایک طرح سے ہوتی ہے. پیغمبر ایسے نہیں ہیں، پیغمبر جو آتے ہیں، نبی آتے ہیں، وہ الگ الگ سے لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ نیک لوگ ہیں، لاؤ ان کو ہم زیادہ باتیں بتا دیں، یہ برے لوگ ہیں ان کو ہم کم باتیں بتائیں. نہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے جب وحی کی بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو جو اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں، سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، وہ اس سے خوب پھلتے پھولتے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں بغض، کینہ، حسد بھری ہوئی ہوتی ہے، خبث بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس پر اس بارش کا، وحی الہی کی بارش کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. اور ان سے نکلے گا اگر کوئی، تو بس یہ جھاڑ جھنکاڑ ہی ان کے اندر سے نکل کر باہر آتا ہے. یعنی انہیں صرف اعتراضات نظر آتے ہیں، اور وہ مذاق اڑانے کے، پیغمبر کا مذاق اڑانے کے علاوہ وہ لوگ اور کوئی کام بھی جو ہے نہیں کر سکتے ہیں. یعنی جو ہے دو لوگ جو ہیں وہ دو حصوں میں بٹ گئے. ایک بارش ہونے کے بعد کچھ اچھے پیڑ نکلے، کچھ جھاڑ جھنکاڑ نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بات بتا دی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی جو اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان سے جو اچھی چیزیں جو ہے وہ اچھی باتیں وہ لوگ سیکھ لیتے ہیں، اور جن کے اندر کھوٹ رہتی ہے تو ان سے اس رحمت سے، وحی الہی کی رحمت سے صرف جھاڑ جھنکاڑ ہی باہر نکلتا ہے. تو جھاڑ جھنکاڑ کو کیا کرتا ہے مالی؟ نکال کر، اٹھا کر، کاٹ کر پھینک دیتا ہے باہر، اور جو ہے اچھا پھول اور رہتا ہے ان کو اپنے گملے میں سجاتے ہیں، پھل جو نکلتا ہے اسے کھایا جاتا ہے. تو یہی جو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ نیک لوگوں کے ساتھ اور برے لوگوں کے ساتھ ہوگا. ایک کے لیے جو ہوگی جنت ہوگی، اور دوسرے کے لیے جو ہوگی وہ جہنم ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا عمل کرنے والا بتائے کہ ہمارا جو آخری مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت میں اچھا ٹھکانہ ہو. ہمارا وہ حال نہ ہو کہ جھاڑ جھنکاڑ کی طرح سے ہم کو نظر انداز کر دیا جائے، اٹھا کر پھینک دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کے بعد کی دعا ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی و غمی. آمین یا رب العالمین.